تو یہ اسی بات کو ہم آگے چلا رہے ہیں اصل میں، کہ جو اسلام اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے گفتگو، بعض لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے اور بعض لوگوں کا خیال بھی ہے کہ کہتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ اس سے وہ یہ نکال لیتے ہیں کہ اللہ بولتا نہیں ہے مگر جھوٹ بول سکتا ہے، اور مستشرقین اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ یقیناً کچھ غلط ہوگا کچھ صحیح ہوگا، جب وہ سب کام کرنے پہ قادر ہے تو جی تو چاہتا ہوگا کہ وہ یہ بھی کرے۔ یہ تھا ایک سوال۔ اب قرآن پاک نے کیا کہا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا قیلا، سورۃ النساء کے اندر ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ یاد رکھو، کسی بھی عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ یہ بھی سورۃ النساء۔ تیسری جگہ پھر فرمایا سورۃ الانعام کے اندر، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی تیرے رب کی بات سچائی اور عدل میں کامل ہے۔ قرآن پاک کے 3 مقامات میں نے پڑھے ہیں۔ سب سے زیادہ سچا کون ہے؟ سب سے زیادہ سچائی کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ اور سب سے سچائی والی بات اور عدل والی بات اللہ رب العالمین۔ اور حضرت علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں کہ اس سے جھوٹ صادر ہو اللہ کے متعلق، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے جھوٹ صادر ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذاتی نفع حاصل کرنے یا کسی نقصان کو دور کرنے کی کوئی مجبوری نہیں، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولے اللہ تعالی سے جھوٹ کے محال ہونے کی نظیر جائز ہو سکتی۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو وہ بولے کہ جس کو اپنے نفع یا نقصان کا ڈر ہو، یعنی یا تو وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے بندے سے، اور یا اسے اپنے نقصان کا خطرہ ہے۔ تو کہتے اللہ کو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں، اللہ رب العالمین کو تو کوئی ایسی مجبوری نہیں۔ جس طرح مشکات شریف میں حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات اکٹھی ہو کے اللہ کا انکار کرے، اللہ کا انکار کر دے، اس کی شان نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے سمندر میں سے سوئی کے نکے پر جو پانی لیا جائے اتنی شان بھی کم نہیں کر سکتے۔ یعنی ساری کائنات اگر انکار کر دے اور سارے اس کی بڑائی کریں، اس کو مان لیں، اس کی تسبیح کریں، اس کی شان بڑھا کوئی نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ اپنی شان کا بذات خود مالک ہے۔ اس لیے یہاں علامہ جریر علیہ رحمہ ابن جریر نے فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو وہ بولے جس کو نفع یا نقصان کی ضرورت ہو، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو پھر تم کیسے منسوب کرتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور آگے فرمایا علامہ ابو البرکات نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر، لا احد اصدق منہم فی اخبارہ ووعدہ وعیدہ، فرمایا یعنی کوئی ایک بھی اپنے خبر دینے والے، وعدہ کرنے میں اور وعید سنانے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو وعدہ پورا کرنے میں، وعید ڈر سنانے میں، اور
خبر دینے میں اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت علامہ بیضاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بھی اللہ تعالی سے زیادہ سچا نہیں ہے، کوئی ایک بھی صدقا منہ، کوئی بھی اللہ سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ اور تفسیر خازن کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے، اور اسی بات پر پھر اجماع پایا گیا ہے، اسی بات پر۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم اور جھوٹ سے پاک ہیں، تو انبیاء کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور فرشتے جس طرح جھوٹ سے پاک ہیں، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو جس کی پیدا کی ہوئی مخلوق جھوٹ بولنے سے پاک ہے، جس کی پیدا کی ہوئی مخلوق وہ جھوٹ نہیں بول سکتی اور جھوٹ نہیں بولتی، تو پھر اندازہ لگاؤ کہ وہ خالق کا کلام کتنا سچا اور اس اللہ کی بات کتنی سچی ہوگی۔ تو یہ ماں سوا جہالت کے اور ایک الزام کے کچھ بھی نہیں کہ یہ کہنا کہ امکان قذب باری تعالی، یعنی امکان ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ماں سوا ایک الزام اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام علماء اہل سنت اس بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ قدیم ہوگا، لہذا اب اس کا سچ بولنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے کہ قدیم کبھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہو تو پھر انبیاء کرام کی نبوت بھی مشکوک ہو جائے گی۔ یہ بات اصل فرما دی۔ فرماتے ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنا یا تو قدیم ہوگا، پرانا ہوگا، اور جو پہلے جھوٹ بولتا ہو اس سے سچ کی توقع کی جا سکتی نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ نے جھوٹ بولا تو پھر سچ کی توقع اس سے کی نہیں جا سکتی۔ جب سچ کی توقع نہیں کریں گے تو پھر آگے جو اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ بھیجا ہدایت کے لیے، پھر تو یہ سارا نظام مشکوک ہو جائے گا، جی سارے کے سارے نظام میں شک پڑ جائے گا، پھر تو پتہ نہیں ہمارا رازق ہے بھی کوئی نہیں، یا اللہ نے جو نبیوں کو نبوت دی وہ سچی دی یا جھوٹی دی۔ تو پھر اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا اور یہ بات ماننی پڑے گی بصدق دل سے کہ جس اللہ نے جن کو نبوت دی وہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں۔ تو جس کے پیغمبر جس نے جن کو نبوت دی ان کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ زمانہ کہتا ہے وہ صادق اور امین ہے، تو اس خالق کی بات کتنی سچی اور اعلیٰ ہوگی۔ اس کا مطلب قرآن پاک کی وہی پہلی آیات وَمَنْ أَصَدَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک اب بار بار پڑھے تو اللہ کیا فرماتا ہے کوئی اللہ سے زیادہ سچا؟ تو اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔